لوگ ہیں جن کے امام زندہ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب علامہ سید عبد رضا نقوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کو فضائل آل محمد سے روشنات فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیدا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام صرف اور صرف محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہے۔ لاکھ رحمتیں اور برکتیں صحابہ کرام کے لیے جو رحمتوں اور برکتوں کے لائق ہیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی میں خطاب کروں کسی خاص فرقے کے لیے میرا خطاب نہیں ہوتا۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں سارے مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کے لیے میری بات ہوتی ہے۔ کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے دن 13 رجب کو آج کا دن اتنا بڑا ہے۔ آج پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ آج کے دن ہم مولا کائنات کو علی کو مبارک نہیں دیں گے۔ تھوڑا سا آج کے دن ہم سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کو مبارک نہیں دیں گے، بلکہ آج کے دن ہم کعبے کو مبارک دیں گے کہ علی نے تجھے پسند فرمایا۔ اس لیے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اس لیے کہ ہمیں یہ علم ہے کہ علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا تھوڑا سا، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے آج کے دن، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم علی میرے مولا کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں پر علی آ جاتے وہی کعبہ بن جاتا، میرے مولا کو ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن انتہائی خوشیوں کا دن ہے، اور آج کا جو جشن ہے نا، آج کا جو جشن ہے وہ صرف اور صرف حلالی مناتا ہے۔ اس لیے کہ میرے مولا کا فرمان ہے، رسول پاک کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، سارے مسلمان اس کو غور سے سماعت فرمائیں، سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی انت لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ یا علی تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کی
کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ بندہ رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے میرے نبی کہ یا علی تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا، تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ بندہ رکھے گا۔ تو الحمدللہ سارے یہاں حلالی موالی تشریف فرما ہے۔ آئیے میں جشن کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، جو اہل سنت میرے بھائی سننے کے لیے آئے ہیں، آؤ میں قرآن سے جشن سناتا ہوں۔ تھوڑا سا جاگیے گا، تھوڑا سا جاگ کے میں قرآن سے جشن سناتا ہوں، اور جشن بھی ایسا ہوگا کہ تاریخی جو پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے نا جی، آیت پڑھوں نا جی، اللہ قرآن میں جو آخری بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے، کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے اس عصا کو پتھر کے ساتھ مس کرو۔ علمی بات کر رہا ہوں، علمی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اپنے اس عصا کو بولو، اپنے اس عصا کو پتھر کے ساتھ بولو، پتھر کے ساتھ مس کرو، یعنی پتھر کے ساتھ مارو۔ اور ایک اور آیت قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، یہ جو قرآن ہے نا جی، یہ قرآن صامت ہے، گنگا قرآن ہے۔ اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن هل رأيت حاشيا متصديا من خشية الله، کہ یہ جو قرآن صامت ہے، نہ بولنے والا قرآن ہے، اگر ہم اسے پتھر پر یعنی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور دو موضوع میں نے بیان کیے ہیں، یہ دونوں بہت بڑے موضوع ہیں۔ عصائے موسیٰ کا موضوع، تھوڑا سا جاگنا، عصائے موسیٰ کا موضوع اور اس قرآن صامت کا موضوع۔ لیکن میرے بیدار دوستو جو جشن سننے کے لیے آئے ہو، یہ دونوں بہت بڑے موضوع ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب یہ پتھر کے ساتھ لگتے ہیں، جب یہ پتھر کے ساتھ مس ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بڑے موضوع ہیں، قرآن سے میں نے بیان کیے ہیں، لیکن آؤ میں ان سے بڑا موضوع تمہیں سناتا ہوں کہ یہ قرآن صامت کا موضوع ہے، یہ عصائے موسیٰ کا موضوع ہے، لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ میرا مولا ابھی غلاف فاطمہ بنت اسد میں ہے، غلاف میں ہے، کہ وہیں سے عین اللہ یاد سے پتھر کی دیوار کو دیکھا، پتھر کی دیوار دو ٹکڑے ہو کر اعلان کر کے کہتی ہے صامت قرآن اور ہوتے ہیں، ناطق قرآن اور ہوتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، یہ دونوں بہت بڑے موضوع ہیں، میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک قرآن صامت کا موضوع ہے، ایک قرآن صامت کا موضوع اور ایک یہ عصائے موسیٰ کا موضوع اور قرآن صامت کا موضوع۔ میرے مولا ہے قرآن ناطق، یعنی بولنے والا قرآن۔ یہ قرآن ہے گونگا قرآن، جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ گونگا قرآن ہے، نہ بولنے والا قرآن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گونگے کی ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ تھوڑا سا جو جشن سننے کے لیے آئے ہو، گونگے کی بولو بولو بولو، گونگے کی ہر بندے کو بولو سمجھ نہیں آتی، ہر بندے کو گونگے کی سمجھ۔ یہ جو قرآن ہم الماریوں میں رکھتے ہیں، جو مسجدوں میں ہے، جو گھروں میں ہے، اسے قرآن صامت کہتے ہیں، یہ گونگا قرآن ہے۔ اور میرا مولا بولتا ہوا قرآن ہے۔ گونگے کی ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، بولنے والے کی ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ گونگے، اچھا ہمارے معاشرے میں گونگے ہیں، یہاں بھی ہوں گے۔ گونگے کی ہر بندے کو سمجھ، بولو بولو سارے بولو نا، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا گونگا دکان پہ جائے نا، دکان پہ جائے تو وہاں جا کے دکان پر کچھ اشارے کرتا ہے، وہ دکاندار کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے یار مجھے تیری سمجھ نہیں آتی، تو گونگا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے دکان والا، دیکھنا میری طرف، دکان والا کیا کرتا ہے، اس گونگے کا ہاتھ پکڑ کے نا جی ان کے پاس لے آتا ہے جن کا گونگا ہوتا ہے۔ نہیں آپ سمجھے ہی نہیں ہو جو جشن سننے کے لیے آئے ہو، یعنی دکاندار اس گونگے کو پکڑ کر اس کے پاس لے آتا ہے جن کا گونگا ہوتا ہے۔ اب وہ گھر والے سے کہتا ہے یار یہ عجیب عجیب اشارے کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب گھر والے نے اس گونگے سے پوچھا کیا مانگ رہے تھے، اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو فلاں چیز مانگ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ گونگے کی ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو قرآن صامت ہے، یہ گونگا قرآن ہے، اس کی ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس وقت سمجھ آئے گی جب اس کے گھر والے کے پاس لے کے جاؤ گے۔ یہ گونگے کو
یہ جو قرآن سامت ہے نا اس وقت سمجھ آئے گی جب اس کے گھر والے کے پاس لے کے جاؤ گے. اس کا گھر والا کون ہے؟ یہ سامت جو ہے نا اس کا گھر والا کون ہے؟ آئیے سرکار فرماتے ہیں القرآن با علی، با علی و القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ علی بخاری کے ساتھ ہے، تھوڑا سا جاگو جاگو، علی مسلم کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن کو پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، علی کو پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھو. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن علی کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا. قرآن علی کے بغیر سمجھ کیسے ہے؟ وہ تو شامت ہے، یہ ناطق ہے، اور وارثے کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کو پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، علی کو پوچھنا ہو، بولو سارے بندے بولو، علی کو پوچھنا ہو بولو قرآن سے پوچھو. قرآن کو پوچھنا ہو تو علی کو پوچھنا ہو، قرآن سے پوچھو. قرآن میں اگر بسم اللہ ہے تو نقطہ بائے بسم اللہ سے پوچھو. قرآن میں اگر سورہ آل عمران ہے تو فرزند جناب عمران سے پوچھو. قرآن میں اگر سورہ مائدہ ہے تو جن کے دروازے پر کھانا نازل ہوتا ہے ان کے دروازے سے پوچھو. قرآن میں اگر سورہ کوثر ہے تو ساتھی کوثر سے پوچھو. قرآن پاک ہے تو پنجتن پاک سے پوچھو. قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھو. قرآن اچھا جشن سننے کے لیے، جشن منانے کے لیے جو بندہ آیا ہے بالکل اطمینان کے ساتھ 3 دن 3 راتیں علی کی اماں کعبے میں رہے. ایسا ہے نا 3 دن 3 راتیں جو عقیدے والے ہیں ان کے لیے میری بات ہے. مجھے کوئی راوی کوئی مولوی مجھے بتائے کہ کھانا کہاں سے آتا ہے، کھانا کعبے میں کہاں سے آتا تھا. اچھا وہ نبی 3 دن کے بعد 3 دن اور 3 راتوں کے بعد سرکار رسالت مآب میرے مولا کو لینے کے لیے گئے کعبے کے پاس. ابھی آپ سن رہے تھے کعبے کے قریب لینے کے لیے گئے. سب نے سنا ہوا ہے لیکن لطف نہ آئے تو آل محمد کی کریمی کیا ہے. سرکار لینے کے لیے گئے. وہ نبی نا جی اللہ، وہ نبی جو قرآن لینے کے لیے نہیں جاتا. تھک گئے ہو، میرا نبی قرآن لینے کے لیے نہیں گیا. جہاں پر سرکار تھے وہیں پر قرآن آیا ہے. وہ نبی جو قرآن لینے کے لیے نہیں جاتا نا علی کو لینے جا رہا ہے. علی کو لینے کے لیے میرے مولا جا رہے ہیں، سرکار رسالت مآب جا رہے ہیں. کعبے کے پاس سرکار گئے. اب دیکھیں میری طرف، کعبے کے قریب گئے. وہاں پر اتنا زیادہ رش تھا، 2 ہی رش ہوئے ہیں، 2 ہی مجمع لگے ہیں، یا غدیر میں یا علی کے آلے میں. تاریخ میں 2 ہی مجمع ہیں، بہت زیادہ مجمع تھا. اب میں جو بندے کہتے ہیں نا جی ولادت ہے، کچھ بندے کہتے ہیں ظہور ہے، کچھ بندے کہتے ہیں نزول ہے، اور میں مسئلہ حل کیے دیتا ہوں. سرکار کعبے کے پاس ہے، وہاں پر بہت زیادہ رش تھا. ابو جہل بھی وہاں پر آیا ہوا تھا، مشرک کافر سارے وہاں پر اکٹھے تھے. سب کو شوق تھا نا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر، اب ہوگا کیا. سرکار دیکھا سرکاری رسالت مآب نے یوں ہاتھ کیے، جناب فاطمہ بنت اسد بی بی پاک نے اس طرح سے ہاتھوں پر دیا. وہ جو ابو جہل ہے وہ سارے مجمع کو چیرتا 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 کعبے کے اندر گیا. اب دیکھنا میرے کو، کعبے کے اندر گیا، اندر جا کے فوراً واپس آیا. واپس آ کے سارے ہاشمیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، اب جملہ آہستہ سے پڑھوں گا، دیکھوں گا کس معراج پر جا کر آپ جملہ سنتے ہیں. جیسے کا جملہ ہے وہ ہاشمیوں سے اعلان کر کے کہتا ہے، یا اولاد بنو ہاشم، اے ہاشمیوں انتم السحر معاذ اللہ معاذ اللہ. اس نے کہا اے اولاد بنو ہاشم تم بہت بڑے جادوگر ہو. سرکار نے فرمایا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا میں کعبے کے اندر گیا تھا، جہاں پر تمہارے بچے آتے ہیں وہاں پر تو اثار ولادت ہی نہیں ہوتے. نہیں. اس نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے. اس نے کہا کہ اے اولاد بنو ہاشم جہاں پر تمہارے بچے آتے ہیں وہاں پر تو اثار ولادت ہی نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں ابو جہل سے، یہ ابو جہل آج کے مولویوں سے تو بہتر ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم جادوگر ہو، یہ نہیں کہا کہ تمہارے بچے بھی ہماری طرح آتے ہیں. اس نے یہ تو کہا ہے
اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر ولادت ہوتی ہے وہاں پر خباثت ہوتی ہے، جہاں پر خباثت ہوتی ہے وہاں پر گندگی ہوتی ہے، جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر نجاست ہوتی ہے، اور جس کے لیے اللہ اعلان کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ میں نے انہیں اس طرح سے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے میں نے ایسے پاک رکھا ہے، جیشن کا موڈ ہے نا جی۔ سرکار نے ہاتھوں پر دیکھا میرے، سرکار نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے جی، سرکار نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، سرکار پیار کر رہے ہیں۔ اور جو میرے اہل سنت دوست تشریف فرما ہے ان کے لیے حوالہ دیتا ہوں، آپ سارے جانتے ہیں لیکن حوالہ ضروری ہے، کل کو کہ بندہ یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے بات کر رہے تھے۔ سرکار نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا اور سرکار نے وحی والی زبان سے ایک فرمائش کی، کہا یا علی مجھے کچھ سناؤ، صدقے جاواں صدقے مجھے کچھ سناؤ۔ سرکار نے کہا کہ کہیے یا رسول اللہ قرآن سناؤ۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سرکار نے کہا قرآن تو رائے زبور انجیل یہ بات کی باتیں ہیں، کہا قرآن سناؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ میرے مولا نے نبی کے ہاتھوں پر قرآن سنایا۔ جی جی قرآن ہم کہتے ہیں، ہم فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں اور ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا قرآن نبی کے ہاتھوں پر سنایا، لیکن اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں شبلی نعمانی، آپ جملہ سنیے گا، شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جس شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، سارا قرآن نہیں سنایا بلکہ سورہ مومنون کی 18 آیتیں پڑھی تھی۔ نہیں تسی پیچھے رہ گئے ہو، میں بہت آگے نکل گیا۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، سارا قرآن نہیں سنایا بلکہ نبی کے ہاتھوں پر علی نے آ کر سورہ مومنون کی 18 آیتیں پڑھی۔ میں کہتا ہوں بڑی مہربانی، آپ نے یہ تو اقرار کیا لیکن یہ تو دیکھیں ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو سورہ مومنون کی 18 آیتیں پڑھے ہم اپنے عقیدے میں اسے پہلا ایمان کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، سب کی توجہ ہے نا جی۔ سرکار نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا، کعبے کے پاس ہاتھوں پر، میں نہیں پڑھتا کہ وہ لکیر کیسی ہے، ابھی دوست میرے پڑھ کے چلے گئے، لیکن سرکار نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، وہاں پر بہت بڑا مجمع ہے۔ اچھا جسے لطف لینا ہے تو اسے پہلے دیکھ لو، پھر میں اگلا جملہ آ دینا۔ سلوات سارے مل کر آوازیں بلند پڑھیں، ڈلی ڈلی سلوات نہیں چاہیے، سارے اچھی آواز لگتا۔ سرکار نے بلا تشبیہ ہاتھوں پر اپنے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے، سرکار نے سینے سے لگایا، یہ سینے سے لگا کر چلنے لگے۔ لطف لینا ہے، جملے کا لطف لینا ہے، جشن کا مزہ دوبالا ہو جائے گا آل محمد کی کریمی سے۔ سرکار نے یہ سینے سے لگایا ہوا اپنے بھائی کو لے کر چلے اور چلتے جا رہے ہیں۔ یا علی تیرا خون میرا خون ہے۔ لوری سناتے ہیں نا، سرکار لوری سنا رہے ہیں، یہ لوری لیتے ہوئے جا رہے ہیں، سینے سے لگایا، مجمع پیچھے رہ گیا، سرکار چلتے جا رہے ہیں۔ یا علی دمو کا دمی یا علی، لہمو کا لمحی یا علی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی تیرا نسب میرا نسب ہے، یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سرکار لوری سناتے جا رہے ہیں، جب جبریل نازل ہوئے کہا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو لوری سنا رہے ہیں، میری طرف سے بھی لوری دے۔ سرکار نے کہا کہ جبریل تو ایک طرف ہو جا، کہا پروردگار میں نے کہا میرا گوشت تیرا گوشت ہے، پروردگار تیرا تو گوشت ہی نہیں ہوتا، میں تیری طرف سے کیسے لوری دوں؟ اللہ نے کہا میرا حبیب کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے، اللہ کی طرف اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ جد اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کی زبان میری زبان ہے۔ اللہ بھی لوری دے رہا ہے، سرکار بھی لوری دے رہے ہیں۔ سرکار نے آ کے جھولے میں رکھا، آپ کو یاد ہے سرکار نے جھولے میں رکھا تھا، اور ڈوری کون ہلاتے تھے؟ سرکار رسالت مآب میرے مولا کو۔ اور غلط کیوں بچوں کو تعلیم دیتے ہو؟ میں کہتا جاتا ہوں، ہر منبر پہ میں نے یہ بات کی ہے، بچوں کو غلط تعلیم کیوں دیتے ہو؟ جی بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا تھا، میں کہتا ہوں قبول وہ کرتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو۔ آخری بندے تک جا کے سننا تھوڑا تھا، وہ جو پہلے کافر رہا مجھے کسی بھی تاریخ سے دکھاؤ کہ میرے مولا نے معاذ اللہ نبی کے ہاتھوں پر تو آ کر، اچھا یہاں پر بھی اعتراض ہو جائے گا،
देखो जी, शियों का खतीब आया था, उसने कहा कि नबी के हाथों पर आकर अली ने सारा कुरान पढ़ा। यहाँ पर ये अजीब बातें करते हैं, इतना छोटा सा बच्चा भी कभी बोला है? थोड़ा जागो यार, जो सुनने के लिए आए हो। कहा इतना छोटा सा बच्चा भी बोलो, इतना छोटा सा बच्चा भी कभी बोला है? शिया तो हद कर देते हैं। कहा जी नबी के हाथों पर 3 दिन की अली ने कुरान सुनाया था, इतना छोटा सा बच्चा भी कभी बोला है? और मैं तो मिलाद पढ़ने जाता हूँ ना अहले सुन्नत की महफिलों में, जो मौलवी ये कह रहे होते हैं ना कि छोटा सा बच्चा भी कभी बोला है, वही झूम झूम कर ये बात कर रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह, नबी के क्या हाथ हैं, जिन हाथों पर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं, जिन हाथों पर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। मैं कहूँ कि नबी के हाथों पर अली ने कुरान सुनाया है, वो तुम्हें कबूल नहीं है। अगर नबी के हाथों पर पत्थर कलमा पड़े तुम्हें कबूल हो जाता है। और सलाम किया करो सरकार की अज़मत पर। मेरा मौला वो है, मेरा मौला वो है कि जिसने जिंदगी के किसी लम्हे में भी, जिंदगी के किसी लम्हे में भी हमें शर्मिंदा नहीं किया। ये बड़ी बात है, जिसने जिंदगी के किसी लम्हे, इसलिए तो हर वक्त अली अली करते हैं। यही वजह है कि हम हर वक्त अली अली करते हैं। और सरकार ने झूले में लिटाया, डोरी हिलाना शुरू की, और एक दिन सरकार कहीं काम से बाहर गए हुए थे, एक सांप आया, अजदहा, आपको याद है? अजदहा आया, उसने शरारत करने की कोशिश की, सरकार के करीब आया, और सरकार के हाथ तो अल्लाह के हाथ है ना, थोड़ा सा जागना, अल्लाह के हाथ है ना। सरकार ने झूले में, वही झूले में सरकार ने ये दोनों नन्हे नन्हे हाथ, छोटे छोटे हाथ उसके मुंह में डाले, इस तरह से 2 टुकड़े करके कोनी टिकाई है झूले पर, और उंगली उठा के सरकार ने कहा खबरदार, आज के बाद यहाँ आने की गुस्ताखी न करना, इसलिए कि ये मेरी माँ का झूला है, तेरे बाप की गार नहीं है। सरकार ने ऐलान किया। अब सरकार ने किसी भी मौके पर हमें शर्मिंदा नहीं किया है। आज नसाब से ना जी, कितना नसाब से कोशिश कर रहे हैं, नसाब से कि वो जो जंगें हुई हैं उनको निकाल दिया जाए। थोड़ा सा जो पढ़े लिखे बंदे हैं, आज मशहूर हो रही है बातें, लेकिन इंशाल्लाह ये हम होने नहीं देंगे, इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद तो यही जंगें हैं ना। जंगे उहद हो, जंगे बदर हो, जंगे हुनैन हो, कोई भी जंग हो, ये बुनियाद है इस्लाम की। कैसे हो सकता है कि हम निसाब से इनको निकलवा दिया जाए? आइए मैं तुम्हें बताता हूँ, ये फिर हवाला दे रहा हूँ। शिबली नुमानी एक, मुहद्दिस दहलवी 2। मुहद्दिस दहलवी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन है, शिबली नुमानी बहुत बड़े आलिम दीन है। उन्होंने लिखा सीरत नबी में, उन्होंने लिखा कि जब सारे छोड़कर नबी को चले गए थे, सिर्फ अली रह गए थे नबी की हिफाजत के लिए। कौन रह गए थे? शिबली नुमानी कहते हैं, मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, जंगे उहद से जब सारे छोड़कर चले गए थे, जी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इसका जिम्मेदार हूं, कहा जब सारे छोड़कर चले गए सिर्फ अली रह गए थे नबी की हिफाजत करने के लिए। जो नबी की हिफाजत करने के लिए आया हो, जो नबी का वारिस बनकर आया हो, वो कैसे जा सकता है? और अभी तो मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी है उसका तर्जुमा ही नहीं किया है। मैं तर्जुमा करके आपकी रहमतों को खत्म करना चाहता हूँ। जब सारे छोड़कर, शिबली नुमानी कहते हैं, मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि जब सारे छोड़कर चले गए सिर्फ अली रह गए थे। अली 2 काम कर रहे थे, एक नबी की हिफाजत भी कर रहे थे और दूसरा जंग भी कर रहे थे। जो हाथ उठाएंगे उन्हें खैरात जरूर मिलेगी। सिर्फ अली रह गए, नबी की हिफाजत भी कर रहे थे और जंग भी कर रहे थे। मैं कहा करता हूँ कि अली की तलवार के सदके में, नहीं तुम थक गए हो, मैं कहा करता हूँ कि अली की तलवार के सदके में, जुल्फकार के सदके में जीत, हारी हुई जंग दोबारा जीत ली गई। अरे काबे की तरफ, हम काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, काबे की तरफ, काबे में तो मेरे मौला आए हैं, वहां उसकी तरफ हम मुंह करके। मैं कहा करता हूं कि ये हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम ने इसकी बुनियादों को बुलंद किया, ये तारीख है, बुलंद किया। मैं कहा करता हूं कि जिसके आने की जगह को तामीर करने वाले मिस्त्रियों को, नहीं, फिर कहता हूं, ठीक है, जिसके आने के मकाम को तामीर करने वाले मजदूरों को अल्लाह की जानिब से मजदूरी कम अज कम नबुव्वत अता हो, उसे अली कहते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके है
شبلی نعمانی کہتے ہیں جب سارے چھوڑ کر چلے گئے صرف علی رہ گئے تھے، جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور سرکار کو گڑھے سے نکالا، میرے آقا دو جہاں کو گڑھے سے نکالا، گرے ہوئے تھے گڑھے سے نکالا۔ جو نوجوان بچے ہیں وہ سنیں، شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ سرکار نے، امیر المومنین نے سرکار محمد مصطفیٰ کی آبا کو صاف کیا، دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، خون صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد سرکار رسالت مآب نے دائیں بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کر سرکار نے کہا کہ یا علی وہ کہاں گئے ہیں جو مجھ پر اپنے والدین کو قربان کرتے تھے؟ نہیں تسی بہت پیچھے رہ گئے ہو، وہ کہاں، میرے جانثار کہاں گئے ہیں، میرے جانثار کہاں گئے ہیں؟ سرکار نے، شبلی نعمانی پھر کہتا ہوں، محدث دہلوی پھر کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سرکار وہ تو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، سرکار نے کہا کہ انہیں واپس بلاؤ، انہیں واپس بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے مولا نے اعلان کیا جو چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، جنگ جیت لی گئی، اب وہ سارے لائن میں کھڑے ہوئے، یہ قطار میں کھڑے ہوئے۔ سرکار رسالت مآب نے، آقا دو جہاں نے، وجہ تخلیق کائنات سرکار محمد مصطفیٰ نے، سرکار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے مجھ پر اپنے والدین کو قربان کرنے والوں، اے میرے پروانوں، مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ایک بندہ، آپ دیکھیں میرے، ایک بندہ آگے آیا، شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار ہم تو جنگ کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے لیکن ایک بھی زخم جسم پر نہیں تھا، صدقے صدقے جنگ کر رہے تھے سرکار، ہم تو جنگ کر رہے تھے سرکار۔ یہ جبریل نے اعلان کیا، جبریل نے اعلان کیا، وہ بندہ کہتے ہیں جبریل نے اعلان کیا کہ معاذ اللہ محمد مر گئے ہیں۔ سرکار جب ہم نے سنا کہ محمد مر گئے ہیں ہمارے دل ٹوٹ گئے، ہم نے کہا کہ جب محمد ہی نہیں رہے تو ہمارا لڑنے کا کیا فائدہ؟ سرکار نے فوراً اس بندے کی طرف دیکھ کے کہا کہ وہ جبریل کی آواز نہیں تھی، وہ شیطان کی آواز تھی، وہ شیطان کی آواز تھی، وہ جبریل کی آواز نہیں تھی۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے دل ٹوٹ گئے، فوراً سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا علی وہ اعلان تم نے نہیں سنا تھا، ہائے ہائے وہ اعلان تم نے نہیں سنا تھا؟ کہ سرکار جیسے انہوں نے سنا تھا جیسے میں نے سنا تھا، سرکار اپنے اپنے خون کی بات ہے، اپنے اپنے نسب کی بات ہے، اپنے اپنے حسب کی بات ہے، اپنے اپنے شجرہ نسب کی بات ہے، جیسے انہوں نے سنا ویسے میں نے سنا۔ لیکن جب میں نے سنا تو میرے باپ ابو طالب نے آواز دے کر کہا علی جب محمد نہیں رہے تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ تھکا تھکا نعرہ مجھے نہیں چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے آئیے میں قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، بالکل 2 یا 4 منٹ زیادہ سے زیادہ، میں آپ کے اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کا آخری جملہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی بسم اللہ ہے نا جی، 2-4 منٹ توجہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ قرآن سے میں آپ کو سناؤں گا کہ جشن ہوتا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نوجوان دوست تشریف فرما ہے ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرا حبیب، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہو کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں قیامت تک مسلمانوں کو اجازت دے رہا ہوں کہ مجھے وہ بندہ علی کو چھوڑ کر وہ بندہ مجھے دکھائیں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہاں پوری زندگی کے لیے اجازت دے رہا ہوں، قیامت تک کی اجازت دے رہا ہوں کہ مجھے علی کو چھوڑ کر وہ بندہ دکھائیں جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے نا جی، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ بندہ ہے گواہ۔ کس کا؟ میرے نبی کی رسالت کا۔ گواہ کون ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ علی کو چھوڑ کر، جبکہ میں پہلے بتا کے آیا ہوں کہ علی نے نبی کے ہاتھوں پر قرآن سنایا، سارے قرآن کا علم جو ہے وہ میرے علی کے پاس ہے، پورے قرآن کا علم سرکار کا۔ اللہ کہتا ہے کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، پوری ذمہ داری معاشر بروز معاشر، یعنی جو معاشر کا دن ہوگا، قبر کے بعد معاشر کا میدان ہوگا، سارے نبی لائن میں کھڑے ہوں گے، سارے نبی قطار میں کھڑے ہوں گے۔
कितने नबी? एक काम 1,24,000 नबी। सर भी हिलाएंगे तो जश्न में चलेगा। कितने नबी? एक काम 1,24,000 नबी सारे लाइन में खड़े होंगे। अल्लाह कहेगा नबियों जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था करके आए हो? सारे नबी कहेंगे करके आए हैं। सारे नबी क्या कहेंगे? करके आए हैं। अल्लाह कहेगा कोई गवाह है? नहीं तुझे थके हुए लग रहे हो। कहा कि कोई गवाह है? अल्लाह कहेगा कोई गवाह है? कोई गवाह है। अच्छा जब मैं कहता हूँ सारे नबी तो मुझे एक नात याद आ जाती है, ऑटोमेटिकली एक नात याद आ जाती है। मैंने सुना था बचपन में कि शाह मदीना यसरब के वाली सारे नबी बोलो नात तो सारे लो या सारे नबी बोलो तेरे आखिरी बंदे तक तेरे डर के सवाली। मौलवी साहब से पूछो तो सही ना कि ये नबी का डर है कौन? नहीं सारे अब सरकार फरमाते हैं कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दर है। अब नात पढ़ो ना शाह मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। मैं कहता हूँ सारे नबी अली के दर के सवाली बन के नबी रह सकते हैं। हम या अली मदद कह के मुसलमान भी नहीं रह सकते। सारे नबी तेरे दर के, सारे नबी लाइन में खड़े होंगे, सारे नबी लाइन में खड़े होंगे। अल्लाह कहेगा जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था नबी, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो करके आए हो? सारे नबी कहेंगे यार करके आए हैं। अल्लाह कहेगा कोई गवाह है? कोई गवाह है? अब सारे नबी देखेंगे हमारे नबी की तरफ जो बैठे होंगे मसनद शिफात पर, शिफात की कुर्सी पर बैठे होंगे और पीछे लिवाइल हम्द का परचम जो है वो झंडा जो है वो मेरे मौला के हाथ में होगा। ये बरोज़ माशर झंडा किसके हाथ में? मेरे मौला के हाथ में। कुर्सी शिफात पर सरकार मोहम्मद मुस्तफा सामने नबी लाइन में खड़े होंगे। अल्लाह कहेगा जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है वो करके आए हो? सारे नबी कहेंगे करके आए हैं। अल्लाह कहेगा कोई गवाह है? सारे नबी देखेंगे मेरे नबी की तरफ। या रसूलल्लाह अल्लाह ने गवाह मांग लिया है, या रसूलल्लाह हमारी गवाही दे, या रसूलल्लाह हमारी गवाही दे। अच्छा यहाँ पर रोक कर सारे मुसलमानों से ये बात कहता हूँ कि सारे नबी कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह हमारी गवाही दें। इसका मतलब है कि नबियों को यकीन है कि ये नबी गवाही देगा तो हम बख्शे जाएंगे। अच्छा ये आए हैं आखिर में, बाकी नबी आए हैं पहले। नबी कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह हमारी गवाही दें। इसका मतलब है कि हजरत आदम आ रहे थे, हमारा नबी देख रहा था। बोलो बोलो थोड़ा सा जागना। हजरत नूह कश्ती बना रहे थे, हमारा नबी देख रहा था। हजरत इब्राहिम आग में गिर रहे थे, हमारा नबी देख रहा था। ये सारे नबी कहते हैं या रसूलल्लाह हमारी गवाही दे दीजिए। इसका मतलब है कि नबियों को यकीन है कि यह नबी देख रहा था। मेरे वतन के मौलवियों को यकीन ही नहीं है, वो कहते हैं 40 साल के बाद बने हैं। सारे नबी सरकार कहेंगे अच्छा नबी गवाही देंगे, हमारे नबी गवाही सरदारुल अंबिया है गवाही देंगे। गवाही अगर उठकर जाते हैं ना, कुर्सी से उठकर जाते हैं तो मसनद खाली हो जाएगी। शिफात की मसनद बोलो एक लम्हे के लिए भी बरोज़ महशर ये कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। सरकार उठ के जाते हैं तो कुर्सी खाली हो जाएगी। सरकार बैठे बैठे कह देते हैं कि मैं गवाही देता हूँ तो ये सूए अदब है, ये अल्लाह की बारगाह है, ये अदब के खिलाफ है। एक मरतबा नबी कहेंगे या रसूलल्लाह हमारी गवाही दे। सरकार कहेंगे आईना आईना जाफर तैयार। सदके सदके थोड़ा जागो जागो। आईना आईना जाफर तैयार, आईना आईना हमजा, हमजा को बुलाओ, जाफर तैयार को बुलाओ। हजरत हमजा भी आ जाएंगे, जाफर तैयार भी आ जाएंगे। सरकार कहेंगे हमजा से हमारी तरफ से नबियों पर गवाही दे दो। सदके जावा, सदके सदके सदके। जो बंदा जश्न सुनने के लिए कहा मेरी तरफ से नबियों पर गवाही दे दो, गवाही हो गई। आओ सारे नबी की बारगाह में हाथ जोड़कर है या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह दुनिया में जब भी काम पड़ा अली तुम करो,
बोलो बोलो बोलो। जो अकीदे की महराज पर है उसके लिए जुमला है। दुनिया में सरकार जब भी काम पड़ा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जब भी काम पड़ा है, अली तुम करो, या अली खंदक फतह नहीं हो रही तुम करो, या अली खैबर फतह नहीं हो रही, या अली तुम करो, सारे काम दुनिया में अली से करवाए हैं। अब अली दूर भी नहीं है, ये पीछे खड़े हुए हैं। सरकार मुस्कुरा के कहेंगे कि सबसे कहूंगा, अली से नहीं कहूंगा। अभी तो नबियों की बात हो रही है। जब अल्लाह जश्न सुनने के लिए आया है, कहा अभी तो नबियों की बात हो रही है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह मुझसे कहेगा, मेरा हबीब मोहब्बत अपनी जगह, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था करके आए हो। मैं कहूंगा परवरदिगार करके आया हूँ। अल्लाह कहेगा कोई गवाह है तो अपनी रिसालत की गवाही के लिए अली को भेजूंगा। अपनी रिसालत की गवाही के लिए मैं अली को भेजूंगा। तो अली है नबी की रिसालत का गवाह, मेरा मौला है रिसालत का गवाह। और गवाह वो होता है जो अपनी आंख से देख कर गवाही दे। जी जी, बच्चों को गलत तालीम ना दो। मेरा मौला है नबी की नबुव्वत का गवाह और रिसालत का गवाह। आइए मैं एक और आज कुरान की पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह पढ़ लूँ ना जी? बिल्कुल 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 आखिरी आयत है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो जश्न सुनते हैं उनके लिए जुमला पढ़ रहा हूँ। इख्तितामी जुमला है, इसी पर दुआ मांगेंगे और इसी पर सारे इकट्ठे होकर जश्न मनाएंगे। ये जुमला इतना बड़ा है, लुत्फ आएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन। अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान लाने वालों, तुम अगर मुर्तद होते हो तो हो जाओ, हमें परवाह नहीं है। यातिल्लाहु बिक़ौमिन, हम एक कौम को लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम एक कौम को लाएंगे। परवरदिगार ये कौम करेगी क्या? ये कौम क्या करेगी? कहा ये मेरी रिसालत की गवाह भी है, ये मेरे कुरान की वारिस भी होगी, ये मेरे दीन की वारिस भी होगी। परवरदिगार कौम कौन सी है, उसकी निशानी क्या है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी कौम है। सरकार ने फरमाया कुरान में है, अल्लाह फरमाते उसकी निशानी ये है, युहिब्बुल्लाहु रसूलहु व युहिब्बुल्लाहु रसूलही, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कौम है, लेकिन नबी ने खैबर के मौके पर अलम देते वक्त यही कहा था, कल मैं उसे अलम दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। कल मैं अलम उसे दूंगा, बस आखिरी जुमला। इसी पर नारा भी होगा, इसी पर दुआ भी होगी। आखिरी जुमला है, सरकार ने कहा कि कल मैं अलम उसे दूंगा, खैबर के मौके पर उसे दूंगा। किसको मिला है अलम? बोलो बोलो बोलो। बच्चे भी जानते हैं किसको अलम मिला है। अहले सुन्नत भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, मुसलमानों के सारे फिरके मानते हैं कि खैबर के मौके पर अलम मिला है मेरे मौला को। सहाबी इस ख्वाहिश में थे कि शायद अलम हमें मिल जाए। सारे सहाबी ख्वाहिश कर रहे थे। इसका मतलब है कि अलम को लेना सहाबा की ख्वाहिश है। ये तो सुन्नत हुई ना सहाबा की कि अलम हमारे पास आ जाए, लेकिन नबी ने अलम उसको दिया। नबी ने अलम उसको है, बुग़्ज़े अली खामी खिलकत की अलामत, हमसे ना उलझ माँ की खयानत का गिला कर। अल्लाह अल्लाह इस तरह से इज्जत देता है। अलम मिला है मेरे मौला को। खैबर के मौके पर सरकार वहां मौजूद नहीं थे। खैबर के मौके पर सरकार मेरे मौला जिनका आज नज़ूर है वो वहां पर मौजूद नहीं थे। सरकार ने नबी पाक ने ऐलान फरमाया, ऐलान फरमा के सरकार ने कहा, जो अली के आने की इत्तला देगा, सदके थोड़ा जागो जागो, जो मस्जिद से सुनते हैं, जिन्होंने जश्न सुने हैं माँ की गोदी में बैठकर, उनके लिए ये नई बात नहीं है, लेकिन लुत्फ लेना है। कहा कि जो मांगेगा, जो अली के आने की सबसे पहले इत्तला देगा खैबर के मौके पर, वो जो मांगेगा उसे अता करूंगा। वादा किसका है? सच्चे नबी का। बोलो, वादा है सुल्तानुल अंबिया का, जो मांगेगा उसे दूंगा। सहाबी कोई इस रास्ते पर खड़ा हो गया, कोई इस रास्ते पर खड़ा हो गया, कोई उस रास्ते पर, लेकिन सलेमान आसमान की तरफ देख रहे हैं। नहीं, थके हो जो थके हो उनके लिए दर्शन होता ही नहीं है। सरकार सलेमान आसमान की जानब देख रहे हैं। एक सहाबी करीब आए, कहा सलेमान ऊपर क्या देख रहे हैं, आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने ऐलान किया है, जो अली के आने की इत्तला
سب سے پہلے دے گا، وہ جو مانگے گا اسے عطا کروں گا۔ کہا سلیمان تو ادھر دیکھ، اس طرف دیکھ، مشرق کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ کہا کہ میں سلیمان کہاں دیکھ، بولو آسمان، وہ بندہ کہتا ہے، وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ سلیمان تیری سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ علی جس کی سمجھ صحابی کو نہ آئے، وہ سلیمان جس کی سمجھ صحابی کو نہ آئے، تمہیں علی سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ تمہارے لیے پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہا کہ سلیمان تیری سمجھ نہیں آتی۔ اب ہر بندہ رستے پر کھڑا ہوتا، آخری جملہ ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ یا حضرت سلیمان محمدی، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا علی نظر آئے، علی نظر آئے۔ آج آپ جو دیکھے گا لطف اسے آئے گا۔ جو بندہ خیرات لینے کے لیے آیا ہے، یہ سیدوں کی خوشی ہے، اور آج جو مانگو گے عطا ہوگا۔ حضرت ابو طالب خوشیاں بانٹ رہے ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ لنگر جو ہے حضرت ابو طالب کا صدقہ ہے۔ جو دعا کے لیے آئے ہو، جو منت کے لیے آئے ہو، جو جشن منانے کے لیے آئے ہو۔ سلمان نے دیکھا حضرت امیر المومنین کو، مولا کو دیکھا، دیکھ کر بھاگنے لگے۔ یا سرکار پیچھے آ کے کہتے سلیمان اتنا تیز کیوں بھاگ رہے؟ کہا سرکار آج مجھے نہ روکے، میں سب سے پہلے نبی کو اطلاع دوں گا۔ کہا سلیمان آہستہ چل اور یقین کر لے کہ میں تیرے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں تیرے علاوہ، سلیمان قریب آئے، کہا سلیمان کو پیار کیا، کہا سلیمان میں تیرے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، میں تیرے علاوہ کسی کو۔ سلیمان آہستہ ہو گئے، رک گئے۔ کہا سلیمان جلدی کیا ہے؟ کہا میں نے سب سے پہلے جا کے اطلاع دینی ہے۔ کہا کیا اطلاع؟ کہا آپ کے آنے کی اطلاع۔ پھر ہوگا کیا؟ کہا سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے عطا کروں گا۔ سلیمان ذرا ٹھہر کے سوچ کے مجھے بتاؤ، کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ صدقے جو درشن سننے کے لیے آیا ہے، چہرے کھل گئے ہیں، چہرے کھل گئے ہیں۔ کہا کہ سلیمان کوئی ایسی چیز مانگو گے کیا؟ سلیمان سرکار محمد مصطفیٰ سے کیا مانگو گے؟ حضرت سلیمان سوچنے لگے، سلیمان محمدی سوچنے لگے۔ کہا سرکار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نبی سے جا کر مانگوں گا کیا، میں کیا مانگوں گا؟ کہا اچھا سرکار سے کہتے ہیں، میرے مولا سے کہتے ہیں سلیمان۔ کہا سلیمان کہتے ہیں یا علی آپ ہی کچھ مشورہ دیجئے کہ میں کیا مانگوں؟ جو لطف لینا چاہتا ہے، کہا آپ ہی مشورہ دیجئے۔ اچھا کہا سلیمان ایسا کرنا، جب میرے آقا کی بارگاہ میں جانا نا، جا کر سلام کرنا اور انہیں میرے آنے کی اطلاع دینا۔ وہ کہیں گے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو ہاتھ جوڑ کر اسے کہنا کہ جو معراج پر گفتگو ہوئی ہے، جو معراج پر گفتگو ہوئی ہے، جو بندہ جشن سننے کے لیے آیا ہے، جو معراج پر گفتگو ہوئی ہے وہ مجھے بتائیں۔ سلیمان آگے آگے ہے، سرکار محمد علی پیچھے پیچھے ہے، جان بوجھ کر پیچھے پیچھے ہے۔ آگے آگے سلیمان چلتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی جا رہے ہیں۔ جو ہی سرکار کا خیمہ آیا، سلیمان نے سلام کیا، آخری جملہ ہے، سلیمان نے سلام کیا، سرکار نے جواب دیا۔ کہا سرکار آپ نے اعلان کیا تھا یہ علی میرے پیچھے ہے، یہ علی میرے پیچھے ہے، میں نے سب سے پہلے اطلاع دی ہے۔ کہا سلیمان مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، توجہ کرنا ہے۔ کہا سلیمان نے کہا سرکار جو معراج پر گفتگو ہوئی تھی، جو معراج پر باتیں ہوئی تھی، جب معراج کی بات آئی سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کو دیکھا۔ نہیں سب کے تسی تھک گئے ہو۔ سرکار نے علی کو دیکھا، علی نے سرکار محمد مصطفیٰ کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بات ہوئی، مسکرائے۔ سرکار علی نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے آپ بتائیں۔ کہا سلیمان میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ سلیمان قریب بیٹھے، کہا سلیمان ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کریں گے، لیکن سلیمان اگر تجھے معراج والی ساری باتیں میں تجھے بتا دوں تو بھی نبوت کے معیار پر آ جائے گا، تو بھی نبی بن جائے گا، لیکن ساری باتیں نہیں، میں تمہیں خلاصہ بتاتا ہوں کہ معراج پر اللہ نے مجھ سے 18,000 باتیں کی ہیں اور ہر بات میں مجھے علی کی فضیلت بتائی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد
میرے بھائی کے یہ جشن کا اہتمام سرکار باب الحوائج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، ان کی یہ سعی، ان کی یہ محنت، ان کا یہ لنگر اہتمام مولا کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، مولا اس جگہ کو شاد و آباد فرمائے، مولا ان کے رزق کی عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مومنین، جتنے بھی مسلمان تشریف فرما ہو، جو جو دلوں میں منتیں، حاجتیں، خواہشیں، آرزویں ہیں، اسی سرکار امیر المومنین کے نزول کے صدقے میں جو نیتیں لے کر آئے ہو، مولا بہترین اجر عطا فرمائے۔ سیدوں کے گھر میں خوشی ہے، حضرت ابو طالب کے گھر میں خوشی ہے، یہ رئیس مکہ ہے، یہ نگہبان رسالت ہے، یہ وارث کعبہ ہے، ان سے جو مانگا جائے وہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں خوشی ہے اور آج خوشیوں سے ملائکہ جھوم رہے ہیں، اللہ کی رحمت عروج پر ہے، اور مل کر مانگ لیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا، پروردگار ہمیں رزق عطا کرنا، پروردگار ہمیں حلال رزق عطا کرنا، پروردگار اسی خوشی کے صدقے میں ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، میرے بھائی کے یہ اہتمام مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی دوست آپ تشریف فرما ہے، جو دلوں میں منتیں، حاجتیں، خواہشیں، آرزویں ہیں، شہزادی کونین کے صدقے میں، اسی سرکار امیر المومنین کے پاک نزول کے صدقے میں مولا تمام کی نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں، اسی خوشی کے صدقے میں میرے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا وہ دعائیں جو دلوں میں ہے تو جانتا ہے، آل محمد جانتے ہیں، جو لبوں تک نہیں آتی میرے اللہ تو جانتا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ میرے اللہ ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین کے گھروں میں اپنی خصوصی خیر و برکت کا نزول فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ ہماری نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ سب سے بڑی اور سب سے اہم دعا، میرے اللہ ہم سب مومنین کو سرکار امام زمانہ کے لشکر میں شمار فرما۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم دعا، میرے اللہ آج کی اس خوشی کے صدقے میں سرکار امیر المومنین کے پاک نزول کے صدقے میں میرے اللہ اپنی آخری حجت، ہمارے آخری وارث صاحب العصر امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ حیدری مولا علی السلام دے قاتلاں دے لانے تمام اپنی سے گزارش ہے کہ لنگر کر کے جائیں، غیر لنگر کے کوئی نہ جائے، اور رانا احسان کی طرف سے تمام حضرات جو تشریف فرمائے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔